بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، ایک انتہائی اہم بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات بندے کے اندر ایک بیماری عجب کی پیدا ہو جاتی ہے، یا اس سے بڑھ کر تکبر کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ بندہ نیکیاں بھی کر رہا ہو مگر اس کا انجام تو رب تعالیٰ کے پاس میں، اور پھر اس کو میں پسند نہیں ہے۔ میں پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی صفت ہے، اس کو پسند ہے۔ تو بندے کے اندر جو کمال چیز ہے، جو رب تعالیٰ کو پسند ہے، جو عبادت میں، ریاضت میں، اور بندے کو بندہ ہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عاجز ہے، تو عاجزی ایک کمال کی چیز ہے۔ نیکیاں بندہ کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرف ہے، مگر ساتھ شرف تو تب ہے کہ جب وہ قبول ہو جائیں، اور تب قبول ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف پیشانی بھی نہیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، نظریں نہیں جھکی ہونی چاہیے، بلکہ دل جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ نیکیاں کر کے بھی دل جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ نیکی ہے کیا؟ یعنی وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو عطا کیا گیا، اگر اس نے کر لیا تو پھر اللہ کا مزید شکر ادا کرے۔ اور انجام کا پتہ نہیں ہے کہ بندہ نفس کا مریض ہے، شیطان ہر وقت ورگلاتا رہتا ہے، تو اس کا انجام کا تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے پتہ نہیں کہ کس مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں، کس پریشانی میں پھنس جاؤں۔ تو یہی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک شخص تھا۔ نیک سے مراد کو نیکیاں بہت کرتا تھا، عبادت، ریاضت، باقی اس کے کریکٹر کے لحاظ سے ساری اچھائیاں تھیں، نیکیاں تھیں۔ تو صرف ہر وقت نیکیاں کرنا، اللہ کی فرمان برداری کرنا، اور اس وقت کے جو پیغمبر کی تعلیم تھی اس پہ عمل کرنا، ذکر اللہ کرتا رہنا، اللہ اللہ کرتا رہنا، اتنا مقبول خدا تھا۔ تو ایک جگہ وہ بیٹھا تھا، دھوپ کا ٹائم تھا، تو ایک بادل کے ٹکڑے نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا، تو اس سائے کے اندر بیٹھا تھا۔ وہاں سے ایک فاسق و فاجر شخص گزرا، جس کی دل کے اندر کم از کم یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ کہتے ہیں نا، خدشہ ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ وہ بندہ جانتا تھا کہ میرے اندر کمزوریاں ہیں، میرے اندر خرابیاں ہیں، میرا نفس برائیوں کا عادی ہو چکا ہے۔ یہ جو برائیوں کی ایڈکشن ہے نا، جو برائیوں کی عادت پڑ جانا نفس کو، یہ ایک خطرناک بات ہے، اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک دل کے اندر ہے، لمع رحمانی بھی ہوتا ہے، جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا لا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے حیا کرنے والے، اندر سے بندے کو سمجھانے والے نفس کی قسم، جو بندے کو لحاظ دلاتا ہے، حیا دلاتا ہے، پہچان دلاتا ہے کہ تو غلط کر رہا، جس کو ہمارے ہاں عام طور پر ضمیر بھی بولا جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ خدشہ ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو دوستان محترم، ہوا یہی کہ وہ جاتے اس نے دیکھا کہ یہ اللہ کا بندہ ہر طرف دھوپ ہے، یہ بیٹھا، اور اس کے اوپر جھاڑ کے بادل کے ایک ٹکڑے نے اس کے اوپر جو ہے وہ سایہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ اس کی خاطر اس کو لگا میں اس سے برکت حاصل کر لوں، اس پہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، تو میں بھی کچھ دیر اس کے قریب بیٹھ جاتا ہوں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو جائے۔ تو دوستان محترم، وہ بندہ گیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا، مگر نیک کے اندر ایک نخوت پیدا ہو گئی، تکبر پیدا ہو گیا، اور اس نے کہا اٹھ اے بدبخت، تو کیسے میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، کہیں تیری منحوسیت سے میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں، میں برباد نہ ہوں۔ تو اس نے اس کو دھتکار دیا، نکال دیا، اٹھا دیا۔ جب اٹھ کے جانے لگا تو ہوا یہ، وہ جو نیک بندہ تھا اس کے سر سے بادل کا ٹکڑا ہٹا، اور اس گناہگار کے سر کے ساتھ چاند لگا، اس پہ اس نے سایہ کر دیا، چھاؤں کر دی۔ اور اس وقت کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا، ان دونوں سے کہو کہ تمہاری پچھلی برباد ہو گئی۔ پچھلی برباد سے مراد کیا؟ نیک سے کہا تیری نیکیاں برباد ہو گئیں، اور اچھے سے کہا تیری برائیاں برباد ہو گئیں۔ تیرے حسن ظن نے، نیکی کو پسند کرنے کے عمل میں، نیک کی صحبت میں اس لیے گیا کہ اس پہ اللہ راضی ہے، اور تیری اس عاجزی نے، تیرے اس عمل نے، تیری اس نیک نیتی نے، تیری اس نیت کے اخلاص نے، خلوص نے، تیرے پچھلے گناہ میں نے تیری اس وجہ سے مٹا دیے ہیں۔ اور اس کو کہا کہ تیری نخوت نے، کہ میری مخلوق، میرا ایک بندہ تجھ سے اچھی نیت کے ساتھ آ کے بیٹھا، مگر تو نے، کیا تو خدا ہے؟
اور تو نے اس کے اندر سے جان لیا تھا کہ اس وقت یہ کس نیت سے آیا ہے، مگر تو نے تکبر کیا اپنے اعمال پہ، اپنے نیک ہونے پہ، تو میں نے تیری پچھلی نیکیاں برباد کر دی ہیں۔ اب سے تو بھی توبہ کر، اور اس کو کہا کہ تو بھی توبہ کر، تو برائیوں سے توبہ کر، دیکھ تیری تھوڑی دیر کی اچھی نیت سے میں نے تیری ساری برائیاں مٹا دی ہیں۔ اور اس کو کہا کہ تیری تھوڑی سے دل کے اندر آئی نخوت سے، یہ تکبر سے میں نے تیری ساری نیکیاں برباد کر دی ہیں۔ اور یہی بات یاد رکھیں کہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، کرم ہے، اگر وہ کرنے دیتا ہے تو اس کا احسان ہے۔ اللہ کی مخلوق کو اس نظریے سے آپ اس کو گھٹیا مت جانیں، خراب مت جانیں۔ ہاں، اس سے یہ بھی کوئی مت سمجھ لے کہ اسے صلح کلیتاً ثابت ہوتی ہے کہ جو برائی کر رہا ہے بس اس سے آپ کو محبت ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ انسان سے محبت، مگر اس میں یہ ہے کہ آپ خود برائی میں نہ پڑ جائیں، ایک طریقے سے اس کو نصیحت کریں، مگر اس میں جو سب سے بڑا سبق ہے کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح مقبول سمجھ لینا کہ میں تو اب اس کی وجہ سے بالکل پکا جنتی ہو گیا ہوں، یہ میرا رب بہتر جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ ہر حال میں نیک بننے کے بعد بھی اللہ کو دل سے جھکا ہوا سر اور عاجز بندہ پسند ہے، اور نیکیاں نہ کرنے سے بھی عاجز بندے کی اللہ کی بارگاہ میں قدر ہے۔ تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آج کے سبق میں یہ پیغام ہے کہ آپ نیکی بھی کریں تو سمجھیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور نیکیوں کے ساتھ کوئی برا بندہ آپ کی صحبت میں آ جاتا ہے، اور اس لیے آ جاتا ہے کہ آپ نیک عمل کر رہے ہیں اور اس میں وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ محبت سے پیش آئیں، اس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ اس کو نیک بنا دے۔ نہیں پتا کس کے دل کے اندر نیت کیا ہے، اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ نیت خالص ہو تو تھوڑا سا بھی عمل بندے کو کہاں پہنچا دیتا ہے، اور اگر نیت کے اندر نخوت آ جائے، تکبر آ جائے، اور نیت کے اندر بھلے بری نہیں تھی اس کی، مگر یہ تکبر بری نیت سے بھی بری نیت ثابت ہوا کہ اس بندے کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک اعمال کرنے میں، اپنے حکام ماننے کا کوئی شرف عطا فرماتا ہے تو یہ اس کریم کا کرم ہے۔ وہی بندہ با کمال ہے جو ہر حال میں سجدے سے سر اٹھا بھی ہو تو دل سجدے اور عاجزی سے کبھی باز نہ آئے، دل ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ چونکہ عبادت کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے اندر کمال درجے کی عاجزی کو کہا جاتا ہے۔ بندہ اپنا ماتھا، اپنا ناک، اپنا پورا جسم اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، زمین پہ رکھ دیتا ہے، یہ کمال عاجزی ہے۔ اتنے سجدے، اتنی عاجزی کے بعد بھی اٹھ کر اگر اس کا دل نہ جھکا، یہ تو ساری ایک پریکٹس تھی اس کو ماننے کی، اس کا دل مان جائے، وہ ہر وقت عاجزی کے لحاظ سے سجدے میں ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں ہر وقت ڈرا ہوا ہو۔ ڈرنے سے مراد میری یہی ہے کہ اللہ کی رحمت پہ امید تو رکھے، لیکن یہ ڈرتا رہے کہ میرا نفس اور میری شیطان، میرے اندر کی جو بندوں کے اندر جو عادات غلیظہ ہیں، جو خیالات غلیظہ ہیں، یا وہ چیزیں جو اللہ کی بارگاہ میں معتوب ہیں، کہ ایسا عمل نہ ہو جائے تو میرے اعمال برباد ہو جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نیک خصلتوں کی صدقہ، نیک بندوں کی نیک نیتوں کے صدقہ میری اور آپ کی نیتوں کو خلوص عطا فرما دے، عاجزی عطا فرما دے، تکبر و عجز پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا دے۔ یہ کامیابیاں ہیں، میری موٹیویشن میں یہی بات ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو منا لیں، اور اس دور کے اندر شخصی عبادات تو پھر بھی ہو رہی ہیں، شخصی عبادت سے بڑھ کر یہ آپ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اس کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ کے اس خلیفے کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کو اپنے اوپر اور اپنے جو اس کے گرد و نواح والے ہیں جس پہ اس کا اثر ہے ان پہ نافذ کرنا، اس خلیفے کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ثابت کرنے والے کی بنیادی ڈیوٹی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کی یہی تشریح ہے کہ جو جہاں پہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرے اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ برحق ہونے کا حق ادا کرے۔ اور اس سے بڑی معاشرتی طور پر بھی یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم جناب ہمیں کسی سیاست سے تعلق نہیں ہے، اگر سیاست سے مراد غلیظ سیاست ہے، یعنی ہر صورت اقتدار حاصل کرنا ہے، تو یہ تو کسی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کو
کائنات میں نازل کرنے کے لیے، تو اس کو فرشتوں کے سامنے جو پہلا اعلان ہوا کہ اللہ نے فرمایا میں جو آدم علیہ السلام کو بنا رہا ہوں، جو آدم اور انسان کو بنا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ کائنات کے اندر میرے احکام کو نافذ کرنے والا خلوص اور اخلاص کے ساتھ اپنی ذات پہ بھی نافذ کرے گا، کائنات پہ بھی نافذ کرے گا۔ یہی حقیقت ہے تخلیق انسان کی، جو اس کو چھوڑ کر کوئی اور آسان راستوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں سوچنا پڑے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ اپنی ذات پر بھی، اس کائنات پر بھی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو اپنے اوپر اور اس کائنات کے اوپر نافذ کرے، اور نافذ جو کرنا چاہتے ہیں ان کا ساتھ دے۔ تو بہرحال میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اس دور کے اندر یا کوئی دور کے اندر اللہ تعالیٰ کا نائب انسان ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ برحق انسان ہے، مگر اس کے اندر پھر وہ بھی جو ہیں جو شیطانی راستے پہ چل پڑے، وہ شیطان کی ذریت کہلاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کائنات کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اس مقصد کو پورا کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ وہ کائنات کا جو بھی دور ہو، ہر دور کے اندر بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کائنات میں نافذ کرنے کے لیے ہر جگہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کی اپنی حکومت ہو، اس کا اپنا ملک ہو، اس کا اپنا وہ نظام ہو جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو لاگو کر سکے۔ جیسے مدینے کی ایک بستی تھی کائنات کے اندر، مگر جب اللہ تعالیٰ کے احکام کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا، اصحاب کبار نے، خلفائے راشدین نے نافذ کیا، تو پھر کائنات کے اندر ان کے دور کو کمال دور کہا جاتا ہے۔ اور بعد میں اندر صحابی ہونے کے باوجود بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ نہیں کیا، اپنی خواہشات کو نافذ کیا، تو ان کو پھر خلیفہ نہیں کہا جاتا۔ یہی پیغام ہے جو سمجھنے کی جس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تکبر سے، عجب سے، برائیوں سے اور شیطانی راستے اور شیطانی سوچوں سے اور خواہش نفس کی پیروی سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب کے راستے پہ چلنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔